امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بڑی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک اپنا غلام فروخت کر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا بیچنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس کا ایک عیب بھی بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ لوگ آتے جب یہ اس کا عیب دیکھتے تو چھوڑ کے چلے جاتے۔ خیر ایک شخص کی بدقسمتی، اس نے اس کو خرید لیا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، وہ گھر لے گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس نے جا کر اس کو غلام کو پیش کیا، اور بیٹوں کی طرح انہوں نے اسے پالنا شروع کیا۔ جائیداد بہت زیادہ تھی۔ جب بڑا ہوا، شعور کی عمر کو پہنچا تو دل میں لالچ آیا، اور جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ اس نے کیسے غلط فہمی پیدا کی؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نے پہلے اس عورت سے کہا، اپنی مالکہ سے، کہ جو تمہارا خاوند ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آیا، بڑی پریشان ہوئی، اور ساتھ ہی اس نے اس کا حل بھی دیا کہ میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو تمہارے اس مسئلے کا حل نکالے گا، اور وہ ایسی دوا دے گا کہ تمہارا خاوند تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اسے کہا ٹھیک ہے۔ اسے کہا اس کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ جب وہ رات کو سوئے تو اس کے گردن کے کچھ بال اتار کر تم نے مجھے دینے ہیں، تو میں اس عامل کے پاس لے کر جاؤں گا۔ خیر اس نے وہ حل بھی دیا اور ایک استرا بھی لا کے اسے دے دیا کہ جب وہ سوئے تو اس کے بال اتار کے تم نے مجھے دینے ہیں۔ یہ طریقہ اس نے عورت کو بتا دیا، اور وہی چغل خور غلام پھر اس کے خاوند کی دکان پہ جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تمہاری عورت کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، اور اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے وہ آج رات تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات اس نے جا کر اس کے خاوند کو بتائی، اور اس نے اس کا حل بھی دیا کہ اگر تم آزمانا چاہو تو تم جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا اور بیوی کو یہ شوق دلانا کہ میں سو رہا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور آنکھیں بند کی۔ تھوڑا وقت گزرا تو اس کی بیوی اس طرح لے کے آئی بال کاٹنے کے لیے۔ جیسے اس نے گردن میں وہ اس طرح رکھا تو اس نے آنکھ کھولی۔ اب گردن ایک ایسی حساس جگہ ہے، جب اس نے یہ عمل دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ واقعی مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اسی استرے کے ساتھ اپنی بیوی کا سر قلم کر دیا۔ اب اس کی بیوی کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ آئے تو انہوں نے آ کر اس کے خاوند کو قتل کر دیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چغل خور کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ دونوں نے تحقیق نہیں کی بات کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ بس دونوں نے اس کی بات کو سنا اور اپنا اس کے اوپر ریاکشن اور رد عمل دیا، اور اس کا نتیجہ دونوں کا موت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ہمیں بھی یہ نصیحت فرمائی کہ انسان کو غلط فہمی اور بدگمانی سے ہی بچنا چاہیے۔ تعلق کی خرابی کی بنیادی وجہ ہی یہ چیز بنتی ہے، اور ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسے ہے۔ انسان اپنے تئیں سوچتا رہتا ہے، کسی کے بارے میں گمان کرتا رہتا ہے، اگر کبھی جا کر اس کے ساتھ بات کی جائے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو، ان بعد الظن اسم، کیونکہ بات جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔